السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حلالے کے تعلق سے مسائل کو، اس کی شرعی حیثیت کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حلالہ یہ لفظ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے، اور اس کو بہت زیادہ غلط دکھا کر، غلط تصور خیال کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کے ذریعے سے شریعت مطہرہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو شرعی حلالہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، حلالے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے، ایک مجلس میں دے، یا الگ الگ کر کے دے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بیوی اس کے لیے حرمت غلیظہ کے طور پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہیں۔ اب یہ اپنی بیوی کو نکاح جدید کے ذریعے سے، نئے نکاح کے ذریعے سے بھی دوبارہ اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ دیکھیے، شریعت نے پہلے سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر کبھی طلاق کی ضرورت بھی پیش آئے تو آپ کو صرف ایک طلاق دینی چاہیے، وہ بھی ایسے طہر اور ایسے پاکی کے زمانے میں جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اور جماع نہ کیا ہو۔ تو ایک طلاق دینی چاہیے، اور اس کے بعد عورت کو چھوڑ دے یہاں تک کہ کیا ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے۔ اگر عدت کے اندر دوبارہ اس کو احساس ہو اور وہ دوبارہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے صرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عدت گزر بھی جاتی ہے اور عدت کے گزرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے طلاق رجعی اگر اس نے دی ہے، تو اس کے لیے صرف عدت گزرنے کے بعد بھی صرف نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی ساری سہولت کے باوجود اگر کوئی اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور یہ 3 طلاقیں چاہے ایک ساتھ دے، ایک مجلس میں دے، یا الگ الگ کر کے دے، بہرحال جو بھی صورت ہو، چاہے طلاق رجعی کی صورت میں دی جائے، تو جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے حرمت غلیظہ کے طور پر حرام ہو جاتی ہے، اور طلاق مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اس عورت کی عدت ختم ہو جائیں گی، اس عورت کی عدت گزر جائیں گی، اگر وہ ماہواری آتی ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اگر ماہواری نہیں آتی تو 3 قمری مہینے، اور اگر مہینے کے درمیان سے عدت شروع ہوئی ہے تو 1 مہینہ 30 دن کے حساب سے اس طرح سے پورے 90 دن وہ مکمل کریں گی، اور اگر حاملہ ہیں تو وضع حمل یعنی بچے کی ولادت تک اس کی عدت رہیں گی۔ بہرحال جب اس کی عدت گزر جائیں گی تو شریعت مطہرہ نے عورت کو آزاد قرار دیا ہے کہ اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو نکاح ثانی کر سکتی ہیں، دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں کہ نکاح نہ کرے بلکہ ویسے ہی رہنا چاہتی ہیں تو وہ ویسے بھی رہ سکتی ہے۔ البتہ وہ شوہر اول یعنی جس نے اس کو 3 طلاقیں دی ہے اس کے پاس جانے کی اس کو ابھی اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ میں یہ حکم ہے کہ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کی طلاقیں ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے شریعت کا یہ تعلیم ہے کہ یہ عورتیں کیا کر لے، نکاح ثانی کر لے، دوسرا نکاح کر لے۔ اصل میں نکاح ثانی اور دوسرا نکاح یہ شریعت کے اندر کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عورت کے لیے فائدہ ہے، عورت کی عفت اور پاک دامنی کا سبب بھی ہے، عورت کے نان و نفقے کا خرچ بھی برداشت کرنے والا آ جائے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہ دوسرا شوہر بن جائے گا۔ اس لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اس طرح کی مطلقہ عورتوں کو یا پھر بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی نکاح ثانی کر لینا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں، نکاح ثانی کے معاملے میں شریعت کسی کے اوپر زور و زبردستی نہیں کرتی، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو نکاح ثانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو شریعت بھی زور و زبردستی نہیں کرتی ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں نکاح ثانی کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جن مذاہب کے اندر، جن دھرموں کے اندر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ اسے برا سمجھتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے مذاہب میں جو لوگ اس طرح سے نکاح ثانی کو عیب سمجھتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بیٹیاں جب مطلقہ ہو کے آتی ہیں اور جب ان کا ڈائیورس ہو جاتا ہے تو ایسی لڑکیاں زندگی بھر اپنے ماں باپ کے گھر میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں، اور بعض لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا ہے، میں تو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں نکاح ثانی یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ بیوی حرمت غلیظہ کے طور پر نکاح سے نکل گئی، اس بیوی کی عدت گزر گئی۔
اب یہ بیوی آزاد ہے یا عورت آزاد ہے، وہ چاہیں تو نکاح ثانی کسی جگہ کرے اور اگر چاہے تو نکاح نہ کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اگر وہ عورت دوسری جگہ نکاح کرتی ہیں، اس لیے کہ پہلے شوہر کے لیے تو بہرحال اب اس کے لیے وہ حلال نہیں رہی، اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا بھی چاہیں بغیر دوسرے نکاح کے تو وہ نہیں جا سکتی، شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی بیسک سے آسان ہے کہ بھائی جب شریعت مطہرہ نے اس کو اتنا اچھا طریقہ بتلایا تھا طلاق دینے کا کہ صرف ایک طلاق دینا ہے، 2 طلاق دینا ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں نہیں دینا ہے، اس میں فائدہ ہوتا کہ اگر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا تو رجوع بھی کر سکتا تھا، اور اگر عدت گزر بھی جاتی تو صرف نکاح جدید مہر جدید کے ساتھ کرنا پڑتا۔ لیکن اس طرح سے اس نے ان سارے قوانین کے اور سارے حدود کو تجاوز کر کے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، جو کہ شریعت مطہرہ میں گناہ ہے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی جب اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کرتا ہے تو تم کو ان کے پاس واپس دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو آپ کسی اور سے کر لیجئے، یا پھر آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے تو آپ آزاد ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی رہ سکتی ہے یا اپنے کسی محرم رشتہ دار کے یہاں پر آپ رہ سکتی ہے۔ تو یہ شریعت کہتی ہے۔ بہرحال اب اگر اس نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا نکاح اس نے کر لیا، اس عورت نے جس کو اس کے پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی، اور اس دوسرے شوہر نے نکاح کے بعد چند مہینے گزرے اور دونوں کا نباہ نہ ہو سکا کسی وجہ سے، اور اس دوسرے شوہر نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی، یا پھر دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی اتفاقی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، دونوں کے درمیان جدائیگی واقع ہو گئی، تو پھر نکاح کے دوسرے نکاح کے بعد، جبکہ اس دوسرے نکاح میں شوہر نے اس بیوی سے ہم بستری بھی کی ہو اور بعد میں طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور تفریق کا سبب بن گیا، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے نکاح ثانی کی دوسرے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد شریعت کے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ عورت آزاد ہے، وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اور اگر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو اب آ سکتی ہیں۔ یعنی آپ مسئلے کو سمجھیے کہ حلالہ شریعہ کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ پہلے شوہر کے نکاح میں آئیے اور دوسرے کے ساتھ نکاح کیجئے اور اس کو پیسے دیجئے، حلالہ کروائیے، یہ ساری چیزیں شریعت میں مندوب اور شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیجئے اور اسی کے ساتھ آپ کیا کیجئے، زندگی گزارے۔ لیکن اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا کہ دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی یا دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کے لیے راستہ ہموار رکھا ہے، کھلا رکھا ہے کہ اب یہ بیچاری اگر تیسری جگہ اس کو نکاح کا پیغام ملے گا یا نہیں ملے گا، اگر یہ پہلے شوہر کے دل کے اندر اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ رحم وغیرہ تو ہوں گا ہی، اگر پہلا شوہر اس کو اپنانا چاہیں تو اب شریعت نے اجازت دے دی کہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس میں بھی عورت کا ہی فائدہ ہے، اس میں عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ لوگ حلالے کو عورتوں کے اوپر ظلم بتلاتے ہیں، تو اس میں عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عقل سلیم کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کرے تو عورتوں کا فائدہ ہے۔ عورت کے لیے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عورت نے جب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں تھی اور پہلے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تو وہ اس کی بیوی تھی، اور جب وہ اس کے نکاح سے نکل گئی تو نکاح سے نکلنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، جب اس نے دوسرا نکاح کیا تو دوسرا نکاح کرنے کے بعد جب دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تو تب وہ اس کی بیوی تھی۔ تو عورت نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اس نے جب بھی ہم بستری کی یا جب بھی پیار و محبت کا کام کیا اپنے شوہر ہی کے ساتھ کیا، تو عورت کے لیے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اس میں سزا دراصل جس کو ہے وہ شوہر اول کو ہے، کہ شوہر اول کے لیے شرم کی بات ہوں گی کہ اس کی جو بیوی ہیں، جس نے اس کے ساتھ راتیں گزاری ہیں، جس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہیں، وہ بیوی اب دوسروں کا فراش بن کر اس کے پاس واپس آ رہی ہیں۔ اور یہ سزا اس لیے ہے تاکہ یہ جو شوہر ہیں، یہ شوہر اس طرح کی 3 طلاق کے معاملات کر کے ایک ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرے، اس طرح سے گناہ کے کام کا ارتکاب نہ کرے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس طرح کی سزا مقرر کی ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے کوئی توہین اور حقارت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو قوانین ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ ہم جیسے چھوٹی عقل والے لوگوں کے سمجھ میں آتے نہیں ہیں۔ کچھ حکمتیں ہم بیان بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قوانین کی ساری حکمتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، اب یہاں پر کیا ہو گیا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں باقاعدہ حلالہ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا 3 طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ لوگ طلاق کے مسائل جانتے نہیں ہیں،
लोगों को मालूम ही नहीं है कि 1 और 2 तलाक देने से तलाक़ें होती हैं। लोग जब भी तलाक देते हैं तो 3 तलाक ही देते हैं, जिसकी वजह से बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है, हुर्मत गलीज़ा के तौर पर हराम हो जाती है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और जब बाद में ये लोग वाक़या होने के बाद जब मसला दरियाफ्त करते हैं और पता चलता है कि अब हलाला करना पड़ेगा, और हलाला शरिया क्या है मैंने आपको समझा दिया कि शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप इद्दत के गुजरने के बाद वो औरत क्या कर ले, दूसरी जगह निकाह कर ले, या फिर निकाह न भी करना चाहे तो निकाह न करे। लेकिन अगर उसको पहले शौहर के पास वापस आना है, ये उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि इसका दूसरा निकाह न हो जाता और दूसरा शौहर भी उसके साथ हमबिस्तरी नहीं कर लेता और वो तलाक नहीं दे देता या उसका इंतकाल नहीं हो जाता। बहरहाल ये मैंने आपको पहले समझा दिया। तो ये शरीय हलाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब 3 तलाक का वाक़या पेश आता है तो किसी शख्स को राज़ी कराते हैं, उसको कुछ रुपया पैसा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, अब ये बीवी मेरे लिए तो उस वक्त तक हलाल नहीं होंगी जब तक कि ये दूसरे के निकाह में जाकर उसके साथ हमबिस्तरी करके और उससे तलाक लेकर या उसका इंतकाल हो जाता है तो वो इद्दत गुजार कर दोबारा वो मेरे साथ निकाह कर सकती है, इसके बगैर तो निकाह नहीं कर सकती। तो बाकायदा उसको रुपये पैसे दिए जाते हैं और फिर बीवी उसके साथ निकाह करती है, बाकायदा उसको रुपये पैसे दिए जाते हैं और वो दूसरा शख्स उससे इद्दत के बाद निकाह कर लेता है और फिर दोनों चंद रातें साथ में गुजार कर फिर वो उसको तलाक दे देता है। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ये जो तरीका अपनाया जा रहा है ये तरीका नाजायज़ है, गुनाह है, और इसी तरीके को लेकर दुनिया वाले शरीयत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि ये तरीका इस्लाम का और शरीयत का है ही नहीं, ये तरीका जायज़ ही नहीं है। अगर कोई इस तरह से करता है तो वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस ताल्लुक़ से बड़ी सख्ती वारिद हुई है। हज़रत उमर के ताल्लुक़ से तफ़सीर कुर्तुबी में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि अगर मेरे पास मुहल्लिल और मुहल्लल लहू यानी हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, अगर इनको लाया गया इल्ला रजमतुहुमा, तो मैं इन दोनों को रजम कर दूंगा, यानी पत्थर मार मार कर इनको हलाक कर दूंगा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी इस ताल्लुक़ से मरवी हैं, फरमाते हैं कि अत-तहलीलु सिफाहुन, कि तहलील एक तरह की बेहयाई है, ज़िना है। और आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया ला यज़ालाने ज़ानियैनि वलौ अक़ामा बिअश्रीन सना, कि ये दोनों बराबर ज़िना का काम करते रहेंगे, बराबर ज़ानी रहेंगे, चाहे ये दोनों 20 साल साथ में रहे। यानी अगर निकाही हलाले के हलाला बोलकर किया गया है, हलाले की शर्त के साथ किया गया है, तो हलाले की शर्त पर निकाह करने के बाद अगर वो 20 साल भी साथ में रहते हैं तब भी कहते हैं कि इनको जिना का गुनाह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, कि अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो हलाला करते हैं या जिनके लिए हलाला किया जाता है। तो मेरे अजीज और दोस्तों, ये चीज़ तो शरीयत में बजाते खुद जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है, तो इसको लेकर शरीयत पर उंगलियां उठाना और इस्लाम पर उंगलियां उठाना किसी तरह से भी सही नहीं है। ये अलग बात है कि अगर कोई इस तरह से कर लेता है और पैसे देकर किसी से हलाला करवाता है या बगैर पैसे के भी कोई करीबी आदमी है उसको बहला फुसला कर अपनी बीवी से निकाह करवाने पर राज़ी करता है कि तुम निकाह कर लो और 1-2 रातें गुजार कर आप क्या कर दो, हमारे बीवी को तलाक दे दो, फिर इद्दत के बाद में निकाह कर लूँगा। तो अगर इस तरह से करते हैं मेरे अजीज़ और दोस्तों, हलाले की शर्त पर निकाह करते हैं, ये अगरचे नाजायज़ है, गुनाह है, लेकिन चूँकि हलाले की जो शर्तें हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कुरान करीम में भी जिसका जिक्र है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि अगर किसी ने 3 तलाक़ें दे दी तो अब ये बीवी उसके लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होंगी जब तक ये निकाह सानी नहीं कर लेती और शोहर के साथ ये हमबिस्तरी नहीं कर लेती और दूसरा शोहर उसको तलाक नहीं दे देता या उसको छोड़कर मर नहीं जाता, उस वक्त तक ये पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होती। तो ये जो शर्तें हैं हलाल की कि निकाह सानी करना और निकाह सानी में शोहर सानी का उस बीवी के साथ क्या करना, हमबिस्तरी करना, ये शर्त अगर यहाँ पर पाई गई यानी मशरूत हलाले में भी अगर ये शर्तें पाई गई हैं तो बहरहाल बीवी पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसके ऊपर पकड़ भी आ सकती है, इसलिए इस तरह के मामलात करने से बचना चाहिए। और ऐसे मामलात करने की वजह से ही शरीयत और इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठती हैं। अगर हमारे किसी अमल की वजह से अल्लाह के दीन के ऊपर उंगलियां उठती हैं तो ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। तो आप इस मसाइल को अच्छे से समझें और हमारे दीगर भाई बहनों तक भी शरीयत मुतहरा के इन अहकामात को, इन मसाइल को पहुँचाने की फ़िक्र करें ताकि वो भी शरीयत मुतहरा के इन अहकामात से नावाकिफ़ न रहें।
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔